شجاعت میں حیدر، وفا میں غازی، حسین کا بے مثال مسلم۔ امیر مسلم علیہ السلام کا شبیہ تابوت برآمد ہونا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند مصرے آپ کی شان میں بیان کرتا جاؤں۔ شجاعت میں حیدر، وفا میں غازی، حسین کا بے مثال مسلم۔ شجاعت میں حیدر، وفا میں غازی، حسین کا بے مثال مسلم۔ سفیر پہلا وزیر بھی ہے، حسین کا باکمال مسلم۔ شجاعت میں حیدر، وفا میں غازی، حسین کا بے مثال مسلم۔ سفیر پہلا وزیر بھی ہے، حسین کا باکمال مسلم۔ صبر میں مثل شبیر ہے یہ شہید کربلا کا اول۔ صبر میں مثل شبیر ہے یہ کربلا کا شہید اول۔ حسین کی طرح لگ رہا ہے حسین کا لازوال مسلم۔ تو اسی امیر مسلم کے شبیہ تابوت برآمد کروانے کے لیے میں دعوت مجلس دینا چاہتا ہوں خطیب اسلام وکیل حسین مولانا قربان علی جعفری صاحب کے ممبر حسین کی زینت بنے اور امیر مسلم علیہ السلام کی شبیہ تابوت برآمد کریں۔ ان کی آمد پہ بلند آواز ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ بلند آواز سے خانوہ دہتے دھیر پر درود پڑھی ہے۔ ان کے بعد خطیب اسلام وکیل حسین علامہ سید صدر رضا کاظمی صاحب وہ مجلس پڑھیں گے جو شبیہ جھولہ پاک شہادہ علی اصغر برآمد کرائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے یہاں پہ رہنے کی پرزور استدعا ہے کہ شام کے تک مجلس رضا جاری ساری رہے گی۔ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ مل کے بواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم نعرہ تکبیر، زندہ و سلامت رہیں۔ اللہ علی کا بھی خالق ہے، جس طرح آل محمد کا کریم خالق بلند ہے اتنی ہی بلند آواز سے نعرہ تکبیر، زندہ و سلامت رہیں۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری۔ جس جس کا علی امام ہے اس کو فخر بھی ہے کہ میرا علی امام ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اہل بیت تمام دشمناں تے لعنت، جیڑا نہ کرے اس تے بھی لعنت۔ صلوات پڑھو بر محمد و اہل بیت محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر میمین المنتجبین المقربین الذی قال اللہ تعالی فی حقہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہ و اصحابہ و شیعتہ و موالیہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال قرآن مجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صلوات و محمد احمد۔ اگر اس سے بلند ممکن ہے تو بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے۔ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا
کہ جو لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں. جو فرمائیں گے میں آپ کا 1 منٹ بھی جو ہے بلکہ 1 سیکنڈ بھی جو ہے ضائع نہیں کروں گا، صرف آپ نے اپنی معیار سماعت کو بلند کرنا ہے. میں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جو لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں، اور اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا. سلامت رہیں جنہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. کہ اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا، اور اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا اور اس محمد کا کہ جس نے ہمیں دائیں بائیں نہیں بلکہ آل محمد جیسی چوکھٹ عطا فرمائی. سلامت رہیں آل محمد آپ کو زندگیاں دے. میں نے کہا کہ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جو لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں، اور اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا، اور اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا اور اس محمد کا کہ جس نے ہمیں دائیں بائیں نہیں بلکہ آل محمد جیسی چوکھٹ عطا فرمائی. تو سب 215 والوں جملہ تمہاری سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ کون آل محمد؟ وہ آل محمد کہ جن کے بچے بھی ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. سلامت رہے آپ مل کے سارے حیدری. میں جملہ تھوڑا اور آسان کر کے پہنچانا چاہتا ہوں، آل محمد کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ وہ آل محمد کہ جن کے بچے بھی ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. جملہ تھوڑا آسان کر کے پہنچانا چاہتا ہوں کہ کون آل محمد کہ جس کا 12واں تاجدار آج بھی پردہ غیبت میں ہے، اور ہم التجا کرتے ہیں کہ مولا جلد سے جلد اس دنیا میں آئیے اور علی اللہ کے دشمن کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے یہ سمجھائیے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. سلامت رہے آل محمد آپ کو سلامت. زندگی ہو آپ کو عزیزان گرامی قدر سامعین محترم موالیان حیدر کر رہا ہے. میں نے آپ کا 1 سیکنڈ جو ہے وہ بھی ضائع نہیں کیا، لیکن آپ کے سماعتوں نے بھی میرا 1 سیکنڈ ضائع نہیں ہونے دیا. میں نے آپ کے سامنے خدا کی ناریب کتاب میں سے قرآن کی وہ آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑنا. ترجمہ دوبارہ آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑنا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ رسی ہے کون سی کہ جسے اللہ نے تھامنے کا حکم دیا؟ تو آئیے ہم بھی انہی کے دروازے پہ چلتے ہیں کہ جن کے دروازے پہ انبیاء اپنی مشکل کشائی کرواتے ہیں. تو میرے 5ویں امام سے کسی نے آ کے پوچھا، اس نے کہا مولا اللہ نے یہ جو آیت ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایسا تو ہے نہیں کہ آسمان سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے جس کو تھام لیں گے تو تفرقے میں نہیں پڑے گا. تو کہا مولا اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی رسی ہے کہ جسے ہم تھامیں گے تو تفرقے میں نہیں پڑیں گے؟ تو مولا نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر پوری کائنات میں ایسی کوئی ہستی ہے تو وہ رسی ہم آل محمد کی ذات ہے. میرے بہت ہی پیارے واجب الاحترام قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور میں ان کو زیادہ زحمت نہیں دوں. قبلہ اجازت. اللہ نے کہا کہ اگر کوئی رسی ہے تو آل محمد کی رسی ہے کہ جس کو تھام کے انسان خدا تک پہنچ سکتا، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے. ہر چیز جو ہے وہ اپنی نو کو چاہتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمارے ہاتھی جو ہے وہ فرشتے ہوتے تو ہم کل خدا سے کہہ سکتے تھے میرے خدایا انہیں تو بھوک ہی نہیں لگتی. توجہ چاہوں گا، انہیں تو بھوک ہی نہیں لگتی، انہیں تو پیاس ہی نہیں لگتی، انہیں درد نہیں ہوتا. لہٰذا ہمیں ایسے رہبر چاہیے کہ جو ہماری طرح ہو، جنہیں بھوک بھی لگتی ہو، جنہیں پیاس بھی لگتی ہو، جنہیں درد بھی ہوتا ہو. ہمارے رہبر جو ہے وہ ہماری طرح ہونے چاہیے. یعنی ہر نو کی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی نو کو پسند کرتا ہے. تو جب انسان کے اس ارادے کو اللہ نے دیکھا تو پھر آل محمد کے نور کو خلق کیا. اب جب جیسے ہی آل محمد کے نور کو خلق کیا تو یہاں 2 چیزیں ہیں کہ اللہ نے ایسے رہبر خلق کیے کہ جو ایک طرف تو دنیا کے ساتھ ہے لیکن
دوسری طرف سے دنیا سے بہت دور ہے. یعنی آسان کر کے پہنچانا چاہتا ہوں تو ایک طرف تو وہ تقاضۂ بشری میں گرے ہوئے ہیں اور دوسری طرف تقاضۂ بشری سے بہت دور ہے کہ جو جملہ آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ایسے رہبر بنائے کہ جن کا ایک ہاتھ زمین پہ تھا تو دوسرا آسمان پہ, ایک ہاتھ خالق کے ہاتھ میں تھا تو دوسرا مخلوق کے. اب جب جیسے ہی اللہ نے آل محمد کے نور کو خلق کیا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ آل محمد جو ہے یہ تو ہماری طرح چلتے ہیں, ہماری طرح پیتے ہیں, ہماری طرح کھاتے ہیں. اب جب جیسے ہی علی عبودیت کا طریقہ بتا رہے ہیں, یہی علی جس کو انسان یہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ علی ہماری طرح چلتا ہے, ہماری طرح پیتا ہے, ہماری طرح کھاتا ہے, ہماری طرح اسے درد ہوتا ہے, یہی علی جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو دیکھیں کیا کہتا ہے, انا عبد ضعیف ذلیل مسکین, اے میرے مالک اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں, میں تیرا مسکین بندہ ہوں. یہ علی عبودیت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھکنا کس طرح ہے. یہی دنیا جو دیکھ کے کہتی ہے علی ہم جیسا ہے, علی ہم جیسا ہے. علی نے سر سجدے میں رکھ کے یہ کہا میرے مالک اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں, میں تیرا مسکین بندہ ہوں, میں تیرا حقیر بندہ ہوں. یہی علی جو اپنے آپ کو حقیر کہتا ہے, اپنے آپ کو مسکین کہتا ہے, جب خلافت پہ قدم رکھا تو اب انداز بدل گیا. منبر پہ آتے ہی مجمع سے مخاطب ہو کے کہتا ہے تم ہمیں کیا سمجھو گے, یہ چاند ہماری وجہ سے ہے, یہ سورج ہماری وجہ سے ہے, یہ چاند ہماری وجہ سے ہے. ابتدائے کائنات بھی ہم سے تھی, ابتدا میں کائنات بھی ہمارے اشارے سے ہوئی. اللہ اکبر. مل کے سارے رب علی کی عزت کی قسم ہے ان نعروں پہ بھی اعتراض ہوتے ہیں. وہ دیکھ کے کہتے شیعہ قوم پتہ کیسی قوم ہے جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر آہستہ سے کہتے ہیں, نعرہ رسالت یا رسول اللہ آہستہ سے کہتے ہیں, نعرہ حیدری کہتے وقت پتہ نہیں ان میں کہاں کرنٹ آ جاتا ہے. وہ میں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں اور کرنا بھی ایسا ہی چاہیے. ہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں, کہنا بھی آہستہ چاہیے. ہم نعرہ رسالت یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں, کہنا بھی آہستہ چاہیے. ہم نعرہ حیدری اونچا کہتے ہیں تو کہنا بھی اونچا چاہیے, کیونکہ اگر ہمارا مقابلہ ہوتا توحید کے منکروں سے ہم اللہ اکبر زیادہ بلند کرتے, اگر ہمارا مقابلہ ہوتا رسالت کے دشمنوں سے ہم یا رسول اللہ زیادہ بلند کرتے. اب ہم کریں کیا, ہمارا مقابلہ ہی علی ولی اللہ کے دشمنوں. مل کے سارے حیدری, اللہ کی عزت کی قسم ہے جو بندہ ابھی تک چپ کر کے بیٹھا ہے نا کہ میں نے قربان جعفر کے ساتھ بولنا نہیں ہے, وہ بندہ اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھے. میں 4 سطریں تمہاری نظر کرنے لگا ہوں. یہ ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے ماتھور, وہ دیکھ کے کیا لکھتا ہے, وہ دیکھ کے کہتا اپنے دیش پر آئے دیش میں اپنوں کسی کھو ڈھونڈ لیتے ہیں, علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں, مسلمانوں کی نظروں کو نہ جانے کیا ہوا ماتھور, فضائل میرے مولا علی کے تو ہندو ڈھونڈ لیتے. سلامت رہے آپ. مل کے سارے تم ہمیں کیا سمجھو گے, ابتدائے کائنات بھی ہم سے تھی, اختتام کائنات بھی ہمارے اشارے سے ہوگی. کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا نا, اس نے کہا مولا رضا بہت اچھے تھے, اس نے کہا مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, ہمیں بتلا دیجئے کہ ہم آپ کو کتنا بڑھا سکتے ہیں. کتنا کہتا مولا میں نے باتیں کرتے ہوئے مسجد میں سنا ہے لوگوں کو کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ امام کو ایسا ہونا چاہیے, امام کو ایسا ہونا چاہیے, امام کو ایسا ہونا چاہیے. مولا نے کہا کہ جتنا ہم کہتے بس اتنا سمجھو. جیسے مولا نے یہ کہا, اس نے کہا مولا میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے, اس سے کیا مطلب ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہم کہتے اتنا سمجھو. مولا نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی بندہ زمین میں بلڈنگ بنواتا ہے تو وہ پہلے انجینئر کو بلواتا ہے, انجینئر آ کے اس زمین کی کیپیسٹی کو چیک کرتا ہے کہ اس پہ کتنی گنجائش ہے, کتنی بلڈنگیں اس پہ بنائی جا سکتی ہے. اس نے کہا مولا میں سمجھا نہیں. مولا دیکھ کے کہتے ہیں کہ جتنا ہم کہتے بس اتنا ہی سمجھو, کیونکہ تمہارے ذہنوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو ہمیں پہچان سکے. اگر تم ہمیں بندوں میں تلاش کرو گے ہم تمہیں بندے نظر آئیں گے, اگر خدائی میں تلاش کرو
गुंजाइश नहीं है कि तुम हम आले मोहम्मद को समझ सको। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आले मोहम्मद को समझने के लिए बंदा कम मस कम बहलौल हो। वो जो चाहता हूँ, आले मोहम्मद का बड़ा प्यारा नौकर है जिसका नाम है बहलौल। आपने सुना होगा कि अक्सर वीरानों में रहता था, कब्रिस्तानों में रहता था। एक बंदा करीब से गुजरा, उसने जनाब बहलौल को कब्रों में बैठे हुए देखा। देख के कहता हूँ, बहलौल, आले मोहम्मद की मोहब्बत ने तुझे पागल करके रख दिया है। आज तुझे शहर लेके चलूं, वहाँ बड़ी रौनकें हैं, वहाँ बड़ी इज्जतें हैं। मैं देखूंगा कौन कौन बंदा कितना बेदार है। जैसे उसने जनाब बहलौल का हाथ पकड़ा ना, हाथ पकड़ के कहते आज तुझे शहर लेके चलूं, वहाँ बड़ी रौनकें हैं, वहाँ बड़ी आसाइशें हैं। दूसरे हाथ से जनाब बहलौल ने उसका हाथ पकड़ा, पकड़ के कहते बैठ जाओ, शहर वालों ने भी इधर ही आना है। आए हाय जैसे ये कहा ना कि शहर वालों ने भी इधर ही आना है। रब्बे अली की इज्जत की कसम है, आज जिस जगह भी, जिस चौक में भी आपने ये देखा होगा, लोग जैसे जैसे गुजरते होंगे, सारे देख के इस कायनातों को देख के कह रहे होंगे कि ये सारे शिया मौजूद है, ये हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, हम हुसैन को मानने वाले हैं, हम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। हम तुझे दावत नहीं देते कि आप तू भी हुसैन को मान, लेकिन तू जिसको भी मानता है, जाओ जाकर चौक में तुम भी मिंबर लगाओ, तुम भी उनका फजाइल पढ़ो, तुम भी उनकी मजलिसें करवाओ, तुम्हें तो इजाजत भी जल्दी मिल जाएगी। तुम चौक में मिंबर लगा के यजीद की माँ का किरदार पढ़ो, और मिंबर पे बैठ के शबीर की माँ का किरदार। नाम बोले था जिसके पीर ने उसे कहीं शर्मिंदा किया हो, जिसकी रगम अली के मिलाद बाप के गुलाम पाक का दूध की तरह रक्स कर रहे हैं। वो शर्मिंदाज बन के, कंबल तबीयत बन के, सलमान नियत बन के, बालाल शरीयत बन के नाराया हैदरी। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। दिल के साथ चमन चमन गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, आले मोहम्मद आपको सलाम। जिंदगी हो आप, यानी जब तक अगर खुदा की रस्सी को थामना चाहते हो, खुदा तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें जरूरत है कि आले मोहम्मद के दरवाजे पे कितना तवज्जो चाहूंगा कि जो बंदा खुदा तक पहुंचना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो आले मोहम्मद के दरवाजे पे आए। कादम भाई, आपने देखा होगा हर बंदा आजकल गाड़ियों में सफर करता है, और आपने देखा होगा कि इंसान गाड़ी चला रहा हो तो रास्ते में से कुत्ते आते हैं, वो भौंक भौंक के खुद ही हट जाते हैं, ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विलायत अली की गाड़ी ऐसी ही है, बड़े बड़े कुत्ते दुनिया में आए हैं, नमरूद जैसे, फिरौन जैसे, जो भौंक भौंक के जिक्र अली को खुद ही हट जाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, आप तवज्जो कीजिएगा, हर बंदा आज गाड़ी में सफर करता है। अल्लाह ने इस गाड़ी को भी, इंजीनियर ने इस गाड़ी को भी ऐसा बनाया है कि कायनात को हर चीज समझने के लिए रखी है। गाड़ी के गियर कितने होते हैं? 5। तवज्जो चाहूंगा, गाड़ी के गियर कितने होते हैं? 5। पैरों के नीचे कितने होते हैं? 3। क्लच, ब्रेक, रेस। मैं किसी पे हिट नहीं कर रहा, गाड़ी का तरीका बता रहा हूँ। अल्लाह ने ये देख के बनाया। हाथ किस पे है? 5 पे। पैरों के नीचे है 3। तो फिर ये समझना चाहिए कि अगर जिंदगी की गाड़ी सीधी रास्ते पे लेकर जाना चाहते हो तो 5 का दामन हाथ में रखो, 3 को पैरों में रखो, गाड़ी सीधी जल्दी चलेगी। मिल के साले, यानी अगर 5 का दामन हाथ में रखो और 3 पे पैर रखो, यानी क्लच है, ब्रेक है, रेस है, इसको आप छोड़ तो नहीं सकते, गाड़ी सीधी चलेगी ही इसकी। यानी जिस बंदे ने, जो बंदा खुदा तक पहुंचना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि आले मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाए। और मैं अक्सर कहा करता हूं, आजकल मैं अपनी हर मजालिस में इस आलाम को कर रहा हूं कि जो बंदा ये कहता है कि मोहम्मद मेरे नबी है, उस पे वाजिब है कि हुसैन की मजलिस में आके बैठे। जो बंदा, ये मजलिस शियों की नहीं है, सुन्नियों की नहीं है, ये मजलिस हुसैन इब्ने अली है। ये जुमला आसान करके पहुंचाना चाहता हूं कि जो बंदा अपने घर में जाता है उसे पता चलता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी नवासी है, ये मेरी बीवी है। जिस बंदे को इन रिश्तों की पहचान है उस पर वाजिब है कि हुसैन की मजलिस में बैठ के हुसैन का शुक्रिया अदा करे।
यजीदियत कारी कुरान कुल ईमान नाराए आले मोहम्मद आपको सलाम। यानी हुसैन इंसानियत का इमाम है। हुसैन को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं है, हुसैन को मानने के लिए सुन्नी होना भी जरूरी नहीं है। और मैं यूँ कहा करता हूँ कि हुसैन को मानने के लिए बंदे का मुसलमान होना भी जरूरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसान होना जरूरी है। अल्लाह की इज्जत की कसम है जो इंसानियत का इमाम है। ये मैंने अशरा पढ़ा है सिंध में। सिंध के साथ हैदराबाद से तकरीबन 32 किलोमीटर के फासले पर एक इलाका आता है, जड्डो का इलाका। उस पर मैंने हिंदुओं की मजलिसें पढ़ी हैं। यानी उस मजलिस का सारा एहतमाम करवाने के लिए, यानी बताने का मकसद ये है कि हुसैन को मानने के लिए बंदे का सिर्फ इंसान होना जरूरी है। और रब्बे अली की इज्जत की कसम बड़ी नफासत से जुमला आपके अज़हान तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आदम से लेके खातम तक हर नबी ने कहा है कि आओ तुम्हें जन्नत मिलेगी, लेकिन वाहिद हुसैन की जात है जिसने शब आशूर चिराग बुझा के कहा जाओ तुम्हें जन्नत मिलेगी। वाहिद हुसैन की जात है। हुसैन इब्ने अली के दरवाजे पे आने के लिए ये आज आप जिस सफ़े अज़ा पे बैठे हैं अजीज़ों, ये आम सफ़े अज़ा नहीं है, ये सरकार हुसैन के करीबी साथियों, ये जनाब ज़ुहैर की सफ़े अज़ा है, जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहिर की सफ़े अज़ा है। तो ऐसा ना होने पाए कि इस सफ़े अज़ा पे आके बैठ भी जाएं फिर भी दिल में बुग़्ज़ बाकी रहे। ऐसा ना होने पाए कि एक हाथ आलम में भी हो फिर भी मुखालफत करते हो। ये सफ़े अज़ा आम शख्सियत की सफ़े अज़ा नहीं। मुझे हुक्म है कि उसका जनाजा बरामद करवाना है कि जिसकी लाश 3 दिन तक गलियों में रुलती रही। जनाब मुस्लिम आम शख्सियत नहीं है। करबला का एक अपना मयार है कि करबला जिसको चाहती है। आपने देखा कि इमाम हुसैन के साथ कितने लोग चलते हुए आए थे, लेकिन कोई रास्ते से हट गए, कोई वापस चले गए, कोई साथ मिले, लेकिन करबला में वो ही पहुँचे कि जिन्हें करबला चाहती थी। यानी इमाम हुसैन के हम मानने वाले हैं तो हमें ऐसा अमल अंजाम देना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा अमल अंजाम दें कि जिसकी वजह से मज़लूम करबला का सर झुक जाए। मेरे छठा इमाम बाज़ार में जा रहे थे कि मौला के चाहने वाला एक सामने है, उसने शराब पी हुई थी। उसने जैसे ही सामने से मौला को आते हुए देखा, उसने मौला की तरफ पुश्त की और नीचे बैठ के जूती का तस्मा बांधना शुरू कर दिया। अब जब जैसे ही मौला चलते चलते आए, मौला ने आके उसकी पुश्त पे हाथ रखा और एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया, देख के कहा कि किसी भी हालत में हो कभी हमारी तरफ पुश्त ना करना, किसी भी हालत में हो अब कभी हमारी तरफ पुश्त ना करना, क्योंकि अगर मरीज तबीब को ही पुश्त कर देगा तो वो इलाज कहाँ से हासिल करेगा। सरकार मुस्लिम एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने मौला से ये नहीं कहा कि जब मौला ने कहा कि मुस्लिम कूफा चला जाओ तो ये नहीं कहा कि मौला मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों से मिल लूँ, बल्कि जैसे ही मौला ने कहा उन्होंने कहा मौला मैं हाजिर हूँ। जनाब मुस्लिम सफ़ीर हुसैन बन के पहुँचे कूफा। अब जब जैसे ही जाके वहाँ पे पहुँचे, लोगों ने जौक दर जौक जनाब मुस्लिम के हाथ पे बैयत करना शुरू की। जैसे ही बैयत करना शुरू की तो जनाब मुस्लिम ने ख़त तहरीर फरमाया मज़लूम करबला को कि मौला आ जाइए, यहाँ आपके बड़े चाहने वाले हैं। तो अजीज़ों हमें ऐसा चाहने वाला नहीं बनना कि जैसे हुसैन का सफ़ीर केला रह गया वैसे हुसैन केले रह गए। हमें ऐसे चाहने वाले नहीं बने। तो जैसे ही सरकार ने खत लिखा और ख़त लिखने के बाद यानी कि कहा मौला आप यहाँ आ जाइए, यहाँ बड़े आपके चाहने वाले हैं। तारीख़ में लिखा जाता है कि 18,000 से लेके 28,000 तक ख़त तहरीर किए गए मज़लूम करबला को दावत देने के लिए। तो जैसे ही जनाब मुस्लिम ने ख़त लिख दिया, इतनी देर में इब्न ज़ियाद को ख़बर मिली कि कूफा में लोग जो है जौक दर जौक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं।
انہوں نے کیا کیا کہ بنی ہاشم کا لبادہ اڑا، اور جیسے ہی کوفہ میں وارد ہوئے لوگوں نے سمجھا کہ یہ حسین ابن علی آ گئے ہیں۔ اب جیسے یہ کوفہ میں وارد ہوتا گیا، اس نے چہرے پہچاننے شروع کیے کہ کون کون بندہ امام حسین کا انتظار کر رہا ہے۔ اب جب جیسے ہی دارالعمارہ میں یہ پہنچا، دارالعمارہ میں پہنچنے کے بعد ابن زیاد نے اس نے حکم دیا کہ جو بندہ بھی حسین کے چاہنے والا ہے اس کو پکڑ کے اس کو قتل کر۔ جیسے یہ کہا، لوگوں نے یہ اعلان سنی تو آہستہ آہستہ عقیل کے لال کو تنہا کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی جناب مسلم نے وہی مسجد کوفہ کہ جو نمازیوں سے چوک در چوک بھری ہوتی تھی، جیسے ہی اعلان سنا، ایک ایک لے کر کے جناب مسلم کو تنہا کرنا شروع کیا۔ 8 ذی الحج کی نماز جناب مسلم نے جب پڑھی، مغرب کی نماز میں 30 نمازی فقط جناب مسلم کے پیچھے تھی۔ جیسے ہی جناب مسلم نے عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو صرف 10 نمازی جناب مسلم کے ساتھ تھے۔ اب جب جیسے ہی 10 نمازی صرف جناب مسلم کے ساتھ تھے، جناب مسلم چلتے چلتے جب دروازہ قبلہ پہ پہنچے تو فقط عقیل کا لال تنہا رہ گیا۔ جیسے ہی عقیل کا لال تنہا رہ گیا، دیکھا کبھی اس طرف چلے کبھی اس طرف چلے، صرف اس میں کہ میں کوفے سے باہر نکل جاؤں اور مظلوم کربلا کو ان حالات کی خبر کر دوں، کیونکہ وہ حالات تو یہ جانتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کہ میرے مولا جانتے ہیں، حالات سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اپنا حق ادا کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہے ہیں کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کوفے سے باہر نکل جاؤں اور اس حالات کے متعلق جو ہے امام حسین کو آگاہ کروں کہ مولا یہاں اس طرف نہ آئیے گا، یہاں لوگ بدل گئے۔ اب جب جیسے ہی جناب مسلم نے دیکھا، جناب مسلم 8 ذی الحج کی رات ساری رات عقیل کا لال گلیوں میں ٹہلتا رہا، لیکن کوئی بھی نکلنے کے کوفہ سے جگہ نہ ملی۔ جب جیسے ہی جگہ نہ ملی تو جناب مسلم نے تھک کے، جب صبح دن 9 ذی الحج کا دن آیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی شباہت ہے مظلوم کربلا کے ساتھ، یعنی اب ایک دن اور ایک رات کا بھوکا پیاسا ہے حسین کا صفی۔ جیسے ہی صبح 9 ذی الحج کا دن آیا تو جناب مسلم نے اپنے رہبار کو ایک چوراہے پہ چھوڑ کر ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں سہارا لیا۔ جیسے ہی مسجد میں سہارا لیا، سارا دن گزر گیا۔ اب جب رات میں پھر باہر نکلے، چاروں طرف فوجوں نے گھیرا ہوا ہے، دیکھ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے جگہ مل جائے۔ جب کوئی جگہ نہ ملی تو تھک ہار کے ایک چبوترے پہ بیٹھ گئے۔ جیسے حسین کا سفیر ایک چبوترے پہ بیٹھ کے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، اتنی دیر میں ایک عورت گھر سے باہر نکلی۔ اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ اے نوجوان، تمہیں نہیں پتا یہاں کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، جاؤ اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ جیسے یہ کہا وہ عورت اتنی بات کہہ کے پھر اندر چلی گئی۔ دوسری مرتبہ جب دوبارہ پھر باہر آئی، اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان ادھر ہی بیٹھا ہے، دیکھ کے کہا کہ اے نوجوان، میں نے پہلے بھی تمہیں کہا ہے کہ کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ جیسے یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، جناب مسلم پھر خاموش رہے، وہ پھر گئی۔ جب تیسری مرتبہ، کیونکہ اس کا بیٹا گھر سے باہر تھا اس لیے وہ بار بار اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے دروازے پہ آتی تھی، جب تیسری مرتبہ اس نے دیکھا تو اس عورت کا انداز بدل گیا، دیکھ کے کہتی ہے کہ نوجوان، میں ایک بیوہ عورت ہوں، تیرا نوجوان ہو کے میرے گھر کے سامنے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ جناب مسلم سے کہا کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ جیسے یہ کہا نا کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، جناب مسلم نے سر جھکایا اور دیکھ کے کہا کہ بتاؤ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ جیسے یہ کہا نا کہ بتاؤ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، دیکھ کے کہتی کیا مطلب ہے، تمہارا گھر نہیں ہے؟ دیکھ کے کہا نہیں میرا گھر نہیں ہے۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کے رہنے والا ہوں۔ کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میرا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ جیسے مسلم کا نام آیا اور گھر سے باہر کہتے دیکھ کہ مولا مولا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آئی مولا میرے گھر آئیے۔ جیسے جناب مسلم اس کے گھر آئے، اس نے کہا مولا کھانا کہا نہیں، مولا پانی کہا نہیں، مجھے صرف مصلی عبادت دے دیجیے۔ جیسے ہی جناب مسلم نے مصلی عبادت ساری رات، یہ دیکھیے کہ تیسری رات اور 2 دن کے بھوکے پیاسے ہیں جناب مسلم، اور مصلی عبادت پہ آئے۔ جیسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے چند دیر کے لیے جناب مسلم کی آنکھ لگی، جیسے ہی بیدار ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا نا، وہ مومن عورت اوڑ کے آئی، اس نے کہا مولا آپ یہ موت والی آیتیں کیوں پڑھ رہے
رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے میرا نانا ملا تھا، مجھے میرے نانا رسول ملا تھا، انہوں نے کہا کہ بہت جلد تم میرے پاس پہنچنے والے ہو۔ جتنے یہ کہا ابھی توبہ اور جناب مسلم کی گفتگو شروع ہوئی تھی کہ اتنی دیر میں توبہ کے بیٹے کی وجہ سے یہ گھر فوجیوں سے گرنا شروع ہوا۔ اب جب جیسے گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز آئی جناب مسلم نے جلدی سے اٹھے، اتحاد کہہ کے گھر سے باہر نکلنے لگے۔ اس مومن عورت نے کہا مولا میرا دل نہیں چاہتا آپ میرے گھر میں موجود رہیں، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کا دفاع کروں گی۔ لیکن کہا کہ نہیں، ہم یہ بنی ہاشم برداشت نہیں کرتے کہ ہماری کسی مومنہ کے عورت کے گھر میں کوئی نامحرم داخل ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ جناب مسلم کا لہجہ تھا۔ میں کہتا ہوں سرکار مسلم آئیے دیکھیے شام غریبہ میں سید سجاد علی زادیوں کی خیمے میں اجرکم من اللہ، جو بندے رو پڑے ہو آئیے دیکھیے، یہ ایک سرکار مسلم کا ضرب ہے کہ جو اپنے کسی چاہنے والے کے گھر میں کسی کو برداشت نہیں کر رہے۔ جیسے جناب مسلم گھر سے باہر نکلے، بس میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا۔ اب جب جیسے جناب مسلم گھر سے باہر نکلے، جناب مسلم کو دیکھ کے انہوں نے جیسے ہی جناب مسلم سے دفاع کرنا شروع کیا، جناب مسلم نے بہت سارے جو لوگ تھے فنار کیے، بہت سارے لوگ فنار کیے۔ انہوں نے جب دیکھا نا، انہوں نے کہا کہ صرف ایک مسلم کو مارنے کے لیے اتنی فوج کہاں کیوں منگوا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بنی ہاشم کا خون ہے؟ جیسے یہ کہا نا، انہوں نے کہا کہ پھر جیسے بنی ہاشم کو مارا جاتا وہی طریقہ آزماؤ۔ تو انہوں نے ایک گڑھا کھودا کہ جس میں اللہ کی عزت کی قسم ہے حسین کا غریب سفیر جو ہے لڑتے لڑتے جیسے ہی پیچھے کی طرف آیا، عزیز و بس گڑھے میں گرنا تھا کہ لوگ غریب سمجھ کے مارتے رہے۔ جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس نے مارا۔ اب جب جناب مسلم کو قیدی کیا گیا تو دربار میں لے گئے، جا کے دیکھ کے کہا کہ امیر کو سلام کرو۔ جناب سفیر حسین نے کی جملہ کہا میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے کہا سلام کرو یا نہ کرو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے گئے۔ عزیزو جیسے دارالامارہ کی چھت پہ پہنچے، یہاں دو روایتیں ہیں، ایک کہتے ہیں کہ جناب مسلم کے ہاتھ پاؤں باندھ کے صرف دھکا دے کے گرا دیا گیا تھا، ایک ہے کہ جناب مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا۔ اب جب جیسے ہی سرکار مسلم نے دیکھا تو ایک مرتبہ مدینہ کی طرف منہ کیا اور آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، میرے مولا سے السلام۔ جیسے ہی سلام کیا حسین ابن علی نے سلام ہوا کی گوشت پہ چلتا ہوا مظلوم کربلا کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی مولا مظلوم کربلا نے کہا علیکہ السلام، اتنی دیر میں جناب عباس چلتے ہوئے سامنے دیکھ کے کہا مولا غریبی کے عالم میں آپ کس کو سلام کا جواب دے رہے ہو؟ دیکھ کے کہا عباس تمہیں کوئی منظر دکھاؤں؟ کہا ہاں مولا مجھے دکھائیے۔ کہا آپ میری انگلیوں کے درمیان دے۔ جیسے ہی مظلوم کربلا کی انگلیوں کے درمیان دیکھا جناب عباس تڑپ گئے۔ جناب مسلم کے کٹے ہوئے ہونٹ، بندے ہوئے ہاتھ، جیسے ہی اس تلوار نے جیسے آئے نا دیکھ کے جناب عباس کہتے مولا جلدی کیجئے مجھے کوفہ پہنچائیے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ بلندی بڑی زیادہ ہے، جب سر نیچے آئے گا۔ دیکھ کہا عباس تو نے انصاف نہیں کیا، اب تو نے اوپر کی طرف تو دیکھا ہے، اب نیچے کی طرف دے۔ جب نیچے کی طرف دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی جو چولی پہنائے کھڑی ہے، میرے بچے کا سفیر۔ جیسے یہ کہا صرف عزیز و آخری جملہ، جیسے یہ کہا کہ میرے بچے کا سفیر، جو بندے رو پڑے ہو۔ جیسے ہی سرکار مسلم کا آخری سلام مظلوم کربلا کے پاس پہنچا، جناب مسلم نے جناب امام حسین نے 7 سال کی بچی جناب مسلم کی اس کو پاس بلوایا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اب جب جیسے ہی ہاتھ پھیرا نا تطہیر کی چادر میں پلی ہوئی تھی، دیکھ کے کہتی مولا آپ میرے سر پہ ایسے ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں کہ جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے؟ دیکھ کے کہا بیٹی آج سے تو یتیم ہو گئی، آج سے میں تیرا بابا ہوں۔ عزیزو یہی منظر 4 سال کی سکینہ دیکھ رہی تھی۔ عزیزو لے یہ جنازہ جیسے یہ 4 سال کی دیکھ رہی تھی، دیکھ سیدہ سکینہ نے سوچا تھا کہ جس کا باپ